جی میں بتا رہا تھا کہ میرا نام انصر رضا ہے. جی جی. میں ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوا تھا. پھر میں نے 1982 میں احمدیہ مسلم جماعت میں شمولیت اختیار کی. پھر اپنی زندگی وقف کر دی. اور اب بطور ہم اس کو کہتے ہیں مربی. مبلغ بھی کہتے ہیں, مربی بھی کہتے ہیں. مربی مربی رب والے. مربی کا مطلب ہے تربیت کرنے والا. اچھا اچھا, پرورش کرنے والا. جی تربیت کرنے والا, جو تربیت کرتا ہے. ہاں, مبلغ جو باہر تبلیغ کرتا جی ہے. جی. اور ویسے لوگ امام بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم پریفر کرتے ہیں کہ جو ہمارے خلیفۃ المسیح ہیں ان کو ہی ہم امام کہتے ہیں اس زمانے کا. تو پھر 98 میں کینیڈا آ گیا تھا. اس کے بعد سے 21 سال ہو گئے ہیں ادھر ہی ہوں. اب دین کی خدمت کرنے ساتھ میرے دوست حسن صاحب, عطاء اللہ صاحب اور طارق صاحب یہ میرے ساتھ آئے ہیں. وہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھی ہیں جو آپ طفیل صاحب کے ذریعے آپ سے بات ہوئی تھی. جی جی. کہ وہ جو جی جی کتاب موسیٰ کی جو بات ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں نے بھیجے بھی تھے. تو پھر آپ نے ساتھ فرمایا کہ آمنے سامنے بات ہو جائے گی. تو نہیں, میں آپ نے جو بھی لیکچر کوئی بھی دیکھا ہوگا تو اس پہ آپ کا بھی ایک موقف ہوگا نا, جی وہ آپ بیان کر دیں بس. جی تو وہ میرے کراس فائر نہیں کریں, آپ اپنا موقف بتا دیں جو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو میں نے بولا ہے وہ صحیح نہیں. جی سوال نہ کریں, آپ اپنا موقف بتا دیں. اچھا, تاکہ تو میں وہ پھر اس ایک ہی کو موضوع ہم نے 2 موضوع ان کے ذریعے چنے تھے. ایک تو یہ کتاب موسیٰ پہ بات کریں گے, ہاں اس کے بعد پھر نبوت کے بارے میں ہاں. تھوڑی سی بات کریں نہیں, یہ میں بتاؤں, آپ نے شاید کوشچن بھیجے تھے نا, گے. جی تو اس کوشچنس کی میں جواب دوں جی جو آپ کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی تو میں نے کہا ہوتا کیا ہے کہ آدمی اس کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا نا اس چیز کے بارے میں, تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں آپ جی جی اس ٹاپک پہ جو کتاب موسیٰ پہ آپ سوال کر رہے ہیں, اور وہ سوال بھی کریں اور پھر آپ بتائیں کہ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں, جی. میں اپنا بتا دوں گا. رائٹ. اصل میں بات یہ ہے شیخ صاحب جی کہ ہم ہیں قرآن کے پیروکار جی جی خالصتاً. اور قرآن کو سمجھنے کا جو سب سے پہلا اصول ہمارے ہاں ہے وہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھا جائے. اور خود قرآن نے بھی اپنی یہ تعریف بیان کی ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو بڑا اختلاف ہوتا ہے. اس میں اختلاف نہیں ہے, اس میں تضاد نہیں ہے کہ قرآن ایک جگہ کچھ بات کرے دوسری جگہ کچھ بات کرے. تو سب سے موٹا جو اصول ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے. آپ نے جو کتاب موسیٰ کے بارے میں بات کی تھی, اس کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں قرآن سے وہ یہ ہے کہ آپ کا موقف اس بارے میں درست نہیں ہے. آپ نے غالباً یہ کہا ہے, اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کیجیے, کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو درست بات اس میں آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کتاب ہے, ایک سے زیادہ کتابیں نہیں ہیں. دیکھیے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ کا مطلب یہ ہے. نہیں مطلب جو میں سمجھا ہوں وہاں سے. ہاں, وہ کیسے سمجھ گئے آپ؟ وہ آیت کوٹ کی ہوگی نا میں نے. جی جی آپ نے وہ آیت تو آپ نے ہٹا دی. نہیں میں نے ابھی ہٹائی نہیں. بتائیں پھر آپ کون کہا میں نے کہا میں ایک ہی کتاب ہے. پھر آپ نے یہ کہا ہے. میں نے کہا ہے, دیکھیے میری بات سنیں, یہی میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں گے, میں نے کہا تھا آپ اپنا موقف بیان اس لیے کر دیں کہ آپ کے نام میں 4 کتابیں ہیں کیا؟ نہیں, آپ کے نام میں کتنی کتابیں؟ کتابیں تو بہت سی ہیں, نہیں, لیکن ہمارے نزدیک تورات کتاب ہے اور قرآن کتاب ہے. صحیح ہے. جو زبور اور انجیل ہے وہ کتاب نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کا موقف ہو گیا نا. اب یہ میں نے کہیں ایسی کوئی بات کی کہ تورات کتاب ہے؟ نہیں کی نا. وہ جو آپ کا 5 سے نہیں ایک سیکنڈ, میں نے کہیں کہا تورات کتاب ہے؟ آپ کا جو 5 سیگمنٹ کے اوپر ایک ہے نا, غالباً 2009 کا ہے میرا خیال ہے, وہ اس میں آپ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تورات ایک کتاب ہے اور وہی کتاب جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی وہی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. ہاں وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, پلیز آپ, میں نے ایسا اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیا. میں جو دے رہا ہوں سنیں, ٹھیک ہے میں پتا, تورات قرآن مجید میں 18 دفعہ ہے. جی 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. جی موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ تورات آیا ہی نہیں ہے. جی اور نہ میں نے کہا کہ موسیٰ کو تورات دی, اور نہ میں نے کہا کہ وہ تورات جو ہے محمد علیہ السلام کو دی, یہ میں نے نہیں کہا. اچھا ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا وہ اللہ کہتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جی اور فرقان دیا, فرق کرنے والا دیا, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ جو کتاب اللہ نے لفظ استعمال کیا کتاب,
موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کتاب آیا، فرقان آیا، الواح آئے، صحف آئے، نور آیا، روشنی آئی، ضیاء آیا، اور بہت سارے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ جو صفاتی نام کتاب کے بن جاتے ہیں. جی جی بالکل. لیکن تورات نہیں آیا. جی تو میں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ تورات موسیٰ کو دی اور محمد کو دی. ٹھیک. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے. اب جو کتاب دی گئی ہے وہ میں نے لیکچر دیا تھا بک آف موسیٰ کی کتاب کون سی دی گئی اور کیسے دی گئی اور پھر وہ بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملی. جی یہ میرا لیکچر تھا. ٹھیک ہے. اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، رسول اور نبی بنایا، نبی تھا وہ. اللہ نے موسیٰ پر اپنی محبت ڈالی، یہ بھی ایک آیت ہے. اللہ نے موسیٰ کو اپنے نفس کے لیے بنایا. اللہ نے موسیٰ کو بہترین بنایا. اللہ نے موسیٰ السلام کو اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ چنا. اللہ نے موسیٰ سے عہد لیا. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اللہ نے موسیٰ کو وحی شریعت دی. اللہ نے موسیٰ السلام کے لیے الواح تختیاں میں ہر شے واضح اور اس کی تفصیل لکھی تھی. اللہ نے موسیٰ کو صحف پیجز دیے، پیجز کہتے ہیں صحیفے. اللہ نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا. یہ ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں. موسیٰ السلام کو کتاب اور روشنی اور ہدایت ہے. موسیٰ کی کتاب تفصیل، ہدایت اور رحمت ہے. موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام اور رحمت ہے. اللہ نے موسیٰ السلام کو حکومت اور علم دیا. موسیٰ السلام کو کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے. سورہ ہود کے اس میں لکھا ہے ہم نے موسیٰ کو واضح اختیار دیا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وضاحت کے ساتھ بھیجا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی طرف نکالے. اس یہ پرپس تھا. موسیٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو.